بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسار على نهجه وسلك على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا تشہد احدکم، جب تم میں سے کوئی تشہد کر چکے. تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور درود پڑھنے کے بعد. فلیستعذ باللہ من اربع، تو اسے چاہیے کہ 4 کام کی اللہ سے پناہ مانگے. 4 چیزوں سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگے. یقول، وہ اس طرح کہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں عذاب جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ومن فتنة المحیا والممات واعوذ بک ومن عذاب القبر، اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. ومن فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ومن فتنة المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے کی برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں. متفق علیہ. امام بخاری اور مسلم دونوں نے اسی حدیث کو روایت کیا ہے. وفی روایت لمسلم، امام بخاری امام مسلم کی دوسری جو روایت میں اس وضاحت کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے: اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر، جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو، اس وقت سلام سے پہلے اللہ رب العالمین سے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرے. پہلی چیز: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. سب سے پہلے، سب سے جو ڈینجرس، سب سے خطرناک اللہ کی جو سزا ہے، اللہ کا عذاب ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگا جائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ سب سے پہلے میں تجھ سے جہنم کی سزا سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ومن عذاب القبر، اس کے بعد کم درجے کا، جہنم کے بعد کم درجے کا جو عذاب ہے، قبر کے عذاب، قبر کا عذاب ہے. ومن عذاب القبر، یا اللہ میں تجھ سے قبر کے جو عذاب ہے اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. پھر ومن فتنة المحیا، یا اللہ زندگی کے جو جتنے فتنے ہیں، ومن فتنة المحیا، جینے کے جتنے فتنے ہیں، مال کے فتنے ہیں، اولاد کے فتنے ہیں، غربت کے فتنے ہیں، اور منصب کے فتنے ہیں، شہرت کے فتنے ہیں، ہر قسم کے فتنے. ومن فتنة المحیا، یا اللہ میں تجھ سے زندگی کے تمام فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. فتنة المحیا کے اندر زندگی میں آنے والے ہر فتنے اس میں شامل ہیں، ہر آزمائش. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 5 آزمائش کا وعدہ کیا. ان 5 طریقوں سے ہم تم نے ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف، والجوع، بھوک، ونقص من الاموال، مالوں میں کمی کر کے. 3 والانفس، جانوں میں کمی کر کے. 4 والثمرات، پھل فروٹ میں کمی کر کے. وبشر الصابرین، اور آزمائش کی 5 قسموں میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور اللہ رب العالمین نے زندگی کو تخلیق ہی اسی لیے کیا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ
وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ تو یہاں پہ نماز میں تشہد پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے خصوصی طور پہ نماز پڑھنے والوں کو اہتمام کے ساتھ ان 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، فَلْيَسْتَعِذْ امر کا صیغہ ہے، باللہ اللہ سے پناہ مانگے، من 4 4 چیزوں سے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا، جینے کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، والممات، موت کے فتنے سے، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور اگر میری زندگی میں مسیح الدجال آ جانے کی صورت میں اس کے فتنے سے بھی اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من نبی الا وقد انذر قومه المسیح الاعور، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے مگر اس نے اپنی قوم کو مسیح الدجال کے فتنے سے خبردار کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے اس سے بچنے کے لیے فارمولہ یہ دیا ہے، جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت پر ہمیشگی کیا جائے۔ اچھا، اور ایک اور دعا ہے، وعن ابی بکر رضی اللہ عنہ، ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی۔ صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، نبی علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے، سوال کرتا ہے، استدعا کرتا ہے، علمنی دعاء، اے اللہ کے حبیب مجھے ایسی دعا سکھلائیں، ادعو به فی صلاتی، اس دعا کے ذریعے میں نماز میں اللہ سے دعا کروں، اللہ سے درخواست کروں۔ قال، نبی علیہ السلام نے جناب صدیق کے مطالبے پہ صدیق کو جو دعا نبی علیہ السلام نے سکھلایا، قل، ابو بکر تو کہہ، اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں نے اور ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر بہت ظلمن کثیرن، میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا، انی بے شک میں نے ظلمت ظلم کیا ہے، نفسی اپنی جان پر، ظلمن کثیرن بہت بڑا ظلم میں نے کیا ہے، ولا یغفر الذنوب، ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا، ولا یغفر الذنوب، اور نہیں یہ گناہوں کو بخشنے والا، الا انت، تیرے سوا، فاغفر لی، مجھے بخش دے، مغفرتن، پوری بخشش، من عندک، اپنی طرف سے، ورحمنی، یا اللہ میرے اوپر رحم کر دے، انک انت الغفور الرحیم، کیونکہ تیری صفت یہ ہے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کے بخشنے کے اعتبار سے قرآن مجید میں غالباً 3 اللہ رب العالمین نے صفاتی نام ذکر کیا، غفور الرحیم، ایک الغفور، ایک وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ إِلَيَّ، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ، ایسا ہے، میں غفار بھی ہوں، اسی طرح غافر الذنب شدید العقاب، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب، غافر الذنب، غافر بھی اللہ، غفور بھی ہے اور غفار بھی ہے۔ اور جناب آدم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، اور دعا کی اللہ رب العالمین کے نبی نے اس میں آداب سکھایا۔ دعا کرتے وقت انسان اپنے جرم کا اعتراف کرے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔ جناب آدم علیہ السلام نے جب غلطی ہو گئی تو کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس حوالے سے عموماً بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی شان میں غلو کرتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ بات گڑھ لی ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے، اس میں وہ کہتے کہ آدم علیہ السلام نے محمد اور آل محمد کو جب تک وسیلے میں نہیں ڈالے اس وقت تک اللہ نے ان کی مغفرت نہیں کی، تو لہذا جب آدم نے علیہ السلام محمد اور آل محمد کو
بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ جبکہ قرآن مجید کے حوالے سے یہ اصولی بات ہے، قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر ایک ہے تفسیر بالمعصور، ایک ہے تفسیر بالرعی۔ تفسیر بالمعصور کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن مجید کی ایک آیت کی وضاحت، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرے۔ ایک ہے تفسیر القرآن بالسنہ، قرآن مجید کی کوئی تفسیر نبی علیہ السلام کی سنت سے ہوتی ہو، اس کی وضاحت، اس کی ایکسپلینیشن اگر حدیث سے ہوتی ہو، وہ ہے تفسیر بالمعصور۔ تو یہاں پہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو جملہ رب العالمین سے حاصل کرنے میں جناب آدم کامیاب ہوئے، وہ جملہ کون سا تھا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اس کلمات کے ذریعے آدم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے آدم کی دعا قبول کی۔ وہ دعا کون سی تھی؟ قرآن نے خود کوٹ کیا، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نہ بخشے، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہماری حالت پہ رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً ہم خسارے میں پڑنے والوں میں سے ہیں۔ تو یہاں پہ جناب صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام نے دعا کے ایک آداب بھی سکھلایا۔ صدیق جب بھی دعا کرے، اس دعا میں سب سے پہلے جرم کا اعتراف کرے، غلطی کا اعتراف کرے۔ اللہم انی ظلمت نفسی، تشہد میں دو زانو ہو کر اللہ کے سامنے تحیات پڑھنے کے بعد، محمد الرسول اللہ پہ درود و سلام پڑھنے کے بعد پھر اپنے جرم کا اعتراف اپنے رب سے کرے۔ ظلمت نفسی، یا اللہ میں اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور ان گناہوں کو صرف اور صرف تیرے علاوہ کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے۔ فاغفر لی مغفرتاً، اے اللہ مجھے معاف کیجئے، مجھے بخش دے، پوری طرح بخش دینا۔ وارحمنی، اے اللہ میری حالت پہ رحم کر دے۔ انک انت الغفور الرحیم، کیونکہ آپ کی صفت غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک عربی شاعر کہتے ہیں، الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب قد دعاک ان ترحم فانت لذاک اہل وان تترک فمن یرحم سواک۔ الہی عبدک العاصی اتاک، اے اللہ تیرا عاصی گنہگار بندہ تیری در پہ یہ درخواست لے کر آیا ہے، مقرا بالذنوب وقد دعاک، اللہ میں اپنے گناہوں کے اعتراف کرنے والا ہوں، اقرار کرنے والا ہوں۔ مقرا بالذنوب وقد دعاک، گناہوں کے اعتراف کے ساتھ ساتھ تجھ سے مغفرت کی درخواست لے کر آیا ہوں۔ ان ترحم فانت لذاک اہل، اللہ اگر میری حالت پہ تو رحم کر دے تو ارحم الراحمین ہے۔ وان تترک فمن یرحم سواک، اللہ اگر تو مجھے اپنی رحمت سے دھتکارے، دور کر دے، کون ہے میری حالت پہ رحم کرنے والا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔